ان کی زندگی بڑی یہ فرماتی ہیں اسماء بنت ابی بکر قالت قام فینا رسول اللہ خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فذكر ذلك دج المسلمون دجة رواه البخاری وزاد النسائی حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سکنت دجتهم قلت لرجل قریب منی اے بارک اللہ فیک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامی قال وقال اوحی الی انکم یفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال. یہ پوری حدیث ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضور ایک دن کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے ان فتنوں کا ذکر کیا جن فتنوں کے اندر بندہ قبر میں مبتلا ہو. جب آپ نے ذکر کیا سوال عجیب بات نہیں دجل مسلمون اور دجل صحابہ اتنے اچھے روئے حد کر دیتی رونا ایسے میں تو نہیں بیچے لوگ قبر میں نہیں قبر ہوتے کھڑے سیاسی گفتگو کرنا دجل مسلمون دجل یہ تو بخاری کے الفاظ وزاد نسائی اور امام نسائی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام کہتے ہیں پھر اتنی اچھی آواز سی صحابہ دے رون دی ایک ہے حضور کے اتنے گل کرنی ایک ہے کہ اللہ حضور کا ذکر آواز سن کے رونا یہ دوسری گل ہے مطلب بعد کوئی ایویں بک بک کے کرے ہاں جی آواز اونچی کرنا منع ہے نا رونا تو پھر حضور کے واز پر تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ ہر بات پر قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھ گئے. فرماتی ہیں صحابہ اتنا اونچا روئے کہ میں آخر والی گفتگو نہ سن سکی. فلما سکنت دجتهم جب صحابہ کا رونا بند ہوا قلت لرجل قریب منی ایک صحابی قریب تھے تو میں نے ان سے کہا اے بارک اللہ فیک میں کہا اللہ آپ کو برکت دے ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلام میں پوچھا حضور نے اے تو میں سنیا فتنے بندہ مبتلا ہوئے گا قبر اگے حضور نے کی فرمایا میں نہیں سن سکی انہوں نے کہا قال وقال اوحی الی انکم یفتنون فی القبور قریب من فتنة الدجال. وہ صحابی کہنے لگے حضور نے آخر فرمایا کہ قبر وچ دجال دے فتنے دے قریب قریب بندہ مبتلا ہو جائے. آج منو ہے گلاں آج کسی دی کان بند کر دو دجال حضور کیڑا فتنہ کیڑا بچے گا دجال دے فتنے. حضور نے فرمایا دجال دے فتنے دے قریب قریب بندہ قبر وچ پھس جائے گا. اے گل ہے اسی تو اس واسطے ادھر لے جا رہے ہیں اتنا حضور دا ذکر پکا کے جاؤ اتنا حضور نہ وفا کر کے جاؤ ایڈا بڑا فتنہ جدو آ جائے قبر وچ تو پھر کہو لبیک یا رسول اللہ.